موجودہ بجٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں لیکن وہ اپر کلاس کو دی گئی ہیں. آپ نے مراد دی ہیں اپر کلاس کو خوش کرنے کی کوشش ہوئی ہے. پی اے اور ایم این ایز ہیں اور جو سینیٹرز ہیں اور جو اسپیکر کی ابھی 6 گنا تنخواہ بڑھا دی ہیں، یہ سارے تنخواہیں جو ہے وہ سلنڈر کریں اور یہ اپنے پلے سے کھائیں. اپنا جو پیٹرول ہے، جو گھر اناؤنس ہے، جو اور اس قسم کے جو نوکر چاکر، یہ سارا سسٹم کو بند کر کے سینٹ کے چیئرمین کو بھی انہوں نے اتنی پتہ نہیں 35 لاکھ روپے پہ لے گئے ہیں. اور اسی طرح اسپیکر صاحب بھی اپنے گھر خود چلا سکتے ہیں. میری درخواست یہی ہے شہباز شریف صاحب سے بھی اور مریم صاحبہ سے بھی کہ ملک میں اپنے تاجروں کا سوچیں. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آ چکا ہے. صوبائی بجٹ کی تیاریاں صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں. لاہور کے تاجر صنعت کار نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ پر کس طرح کی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور صوبائی بجٹ کے حوالے سے حکومت سے کن امور پر کس طرح کا ریلیف چاہتے ہیں اور صنعت و تجارت کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کس طرح کی تجاویز حکومت کو دینا چاہتے ہیں، یہی رائے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور کے بازاروں، مارکیٹوں، صنعتی مراکز سے. اس وقت ہم مال روڈ لاہور میں موجود ہیں. انجمن تاجران مال روڈ کے پریزیڈنٹ اور انجمن تاجران نئی میر گروپ لاہور کے چیئرمین سہیل محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ پر وہ کیا رائے رکھتے ہیں. بٹ صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ نے کئی بجٹ دیکھے، کئی حکومتیں دیکھیں. موجودہ بجٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا پازیٹیو بجٹ ہے، لیکن ہر بجٹ میں جب بھی ہمارے ملک میں آتا ہے بجٹ تو اس پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اور وہ چینج بھی ہوتا ہے. جو تاجروں کی تجاویز ہیں وہ بھی پوچھی جاتی ہیں اور چیمبرز کی بھی بات ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے لیول پہ سجیشنز بھی دیتے ہیں. تو میرا تو سب سے پہلا جو حکومت سے درخواست ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں جہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں لیکن وہ اپر کلاس کو دی گئی ہیں اور لوور کلاس جو ہے وہ سوائے ان کی تنخواہوں جو فکس تنخواہیں ہیں ان میں کمی کے علاوہ اور کوئی ایسا مراد نہیں دی گئی. تو جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ تاجر کو نہیں پوچھیں گے، تاجر کے ساتھ شیئر اس کے مسائل نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک میں ترقی ہوگی اور یہ جو عام پبلک ہے یہ خوش ہوگی. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ گندم میں تبدیلی لائیں تاکہ غریب آدمی اپنی روٹی صحیح طریقے سے کھا سکے، چینی کی قیمتوں میں کمی لائیں، گھی کی قیمتوں میں کمی لائیں. یہ مزدوروں کو اور لوور کلاس کے جو تاجر ہیں ان کے لیے تو بہترین یہ بات ہے کہ آپ ان کو پھل ہیں وہ ان کی ریچ تک پہنچنے چاہیے، سبزیاں ہیں وہ ان کی ریچ تک پہنچنی چاہیے. ہمارا جو کھانے پینے کا جتنا سامان بھی ہے اس پہ اور زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. دودھ جو ہے بچوں کے دودھ پہ اور اس طرح کی بیکری کی چیزوں پہ بھی بے تحاشا جو ہے وہ لگایا گیا ٹیکس. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے مراد دی ہیں اپر کلاس کو خوش کرنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن نیچے تاجر جو ہے اس کے لیے کوئی بھی آپ نے لون نہیں ایشو کیا. جیسے کہ ہماری یہ خواہش تھی، ہماری یہ تجویز تھی کہ تاجر دوست حکومت اگر ہے تو وہ تاجروں کے ساتھ دوستی کے ساتھ پیش آئے اور ان کے لیے ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے ایز اے لون ان کو دی جائے. یہ سارا لون جو انڈسٹری والے اور اوپر والی کلاس کو دے دیا جاتا ہے اور وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں. تو اگر نیچے چھوٹے تاجر کو، چھوٹے دکاندار کو آپ 50-60 لاکھ کا ایک بجٹ دیں گے، ایزی انسٹالمنٹ پہ وہ پے کرے، تو آج کل جو کاروباری حالات ہیں وہ اتنے زیادہ
ख़राब हो चुके हैं کہ تاجر پریشان ہے. کوئی تاجر یہاں پہ کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں, کوئی تاجر یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ ان چھوٹے تاجروں کے لیے اصلاحات کرنی چاہیے, اعلان کرنا چاہیے کہ ان کے جو لون ہے اس پہ کوئی انٹرسٹ کے بغیر, سود کے بغیر جو ان کی رقم جو ہے وہ 50 لاکھ تک ایک فکس کی جائے, اور وہ ظاہر ہے کہ جو مستحق ہوگا اسی کو ملنا چاہیے, اور اس کو ملے گا تو تاجروں میں خوشحالی بھی آئے گی. نچلے لیول پہ جو سیل مین ہیں ان کو تنخواہیں بڑھائیں گے, اور ان کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. جب وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں, ان کے پاس سرمایہ ختم ہو چکا ہے, تو وہ آگے کسی کو کیا مراد دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صوبائی لیول پہ بھی ہونا چاہیے اور قومی لیول پہ بھی, وفاقی لیول پہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس طبقے کو خیال کریں جو بالکل پسا ہوا ہے. بازاروں, مارکیٹوں, تجارتی صنعتی مراکز کا, پنجاب کا چونکہ بجٹ آ رہا ہے, تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو مشکلات ہیں بزنس سیکٹر کو, انڈسٹریل سیکٹر کو, صوبائی حکومت کو اس حوالے سے کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ یہ تجویز یہ دیں گے کہ یہ جو ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں اور جو سینیٹرز ہیں اور جو اسپیکر کی ابھی 6 گنا تنخواہ بڑھا دی ہیں, یہ سارے تنخواہیں جو ہے وہ سلنڈر کریں اور یہ اپنے پلے سے کھائیں. اپنا جو پیٹرول ہے, جو گھر اناؤنس ہے, جو اور اس قسم کے جو نوکر چاکر, یہ سارا سسٹم کو بند کر کے, کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کی عیاشیوں کے لیے. یہاں پر تو یہ نمائندے ہیں قوم کے, اور یہ اسمبلیوں میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں. اگر یہ اسی طرح حکومت پر اور اس ملک پر بوجھ بنے رہیں گے تو پھر کیسے یہ ملک اپنے قرضوں سے نجات حاصل کرے گا. آئی ایم ایف والے قرضے دے رہے ہیں, ہم قرضے لے رہے ہیں, تو اس کا وزن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ کمی آنی چاہیے. اس کو تو فوری طور پہ ہم نے گھر سے شروع کرنا ہے. اور گھر کیا کون سا ہے ہمارا, کہ اپنے گھر بار کے علاوہ جب ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں, سینٹ میں جاتے ہیں, اب سینٹ کے چیئرمین کو بھی انہوں نے اتنی پتہ نہیں 35 لاکھ روپے پہ لے گئے ہیں. اور اسی طرح اسپیکر صاحب بھی اپنے گھر خود چلا سکتے ہیں, سینیٹر خود اپنے گھروں کو چلا سکتے ہیں. ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ فی سبیل اللہ بند کر دی جائیں اور سلنڈر کر دی جائیں, اور یہ اعلان کریں کہ ہمارا صرف اور صرف خدمت کا جذبہ ہے, ہمارا پیسے کمانا یا تنخواہیں لے کے کام کرنا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بہت بڑا بجٹ ہمارا بچ جائے گا, اور اس سے ملک میں, صوبے میں ہر جگہ خوشحالی آئے گی. سینٹر میں بھی, پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون ہے, میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. پنجاب میں, پاکستان میں مستقبل قریب میں کوئی معاشی, سماجی بہتری, ترقی, خوشحالی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے تو بتایا ہے کہ یہ جو اس وقت مشکل حالات ہیں, ملک بھی اور غیر ملکی بھی جو اس وقت سرمایہ کار ہیں اور وہ پاکستان سے دور جا رہے ہیں, ان کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ملک میں امن و امان کا جو سلسلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو یہ کوئی بھی باہر سے آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اور ہماری میجر جو ہماری انکم ہے ان ڈالرز اور ان فارن کرنسی, وہ باہر جو پاکستانی ہمارے محنت کرتے ہیں اور وہ اپنا وہاں پہ بھی گزارا کر رہے ہیں اور یہاں بھی پیسے بھیج رہے ہیں, اس سے بہت بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ فارن ایکسچینج کا حل ہو رہا ہے. لیکن اب اس وقت ان کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی پراپرٹیز کا تحفظ کریں. وہ یہاں پہ اگر پلاٹ خریدتے ہیں اور اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں, تو کون آئے گا پھر؟ کیسے یہ ایک سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا بہتر ہوگا؟ یہ فارنر جو ہیں, جو پاکستانی ہیں ہمارے ساتھی اوورسیز, ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ اچھا برتاؤ ہوگا, تو وہ پھر پیسے بھی بھیجیں گے, ملک میں واپس بھی آئیں گے اور یہاں پہ انویسٹ کریں گے, اور انویسٹ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ہماری جو حکومت ہے
بے شک انہوں نے اعلان کیے ہیں اور کرتی ہے اور چاہتی بھی ہے، تو اس کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں، اور اسی طرح باقی ہمارے جو حصہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کا کیبنٹ کا، وہ بھی سارے اپنی اپنی جگہ پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت وہ غلط ڈائریکشن میں کریں گے تو اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آئے گا، اور صحیح ڈائریکشن میں کریں گے تو اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی آئے گا۔ میری درخواست یہی ہے شہباز شریف صاحب سے بھی اور مریم صاحبہ سے بھی کہ ملک میں اپنے تاجروں کا سوچیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ان کو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جس طرح بھی یہ انتظامیہ تنگ کرے گی تو وہ بھاگ جائیں گے، ملک چھوڑ جائیں گے۔ تو جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ ٹیکس بھی دیں گے، کاروبار بھی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کاروبار ٹھیک ہوگا تو ٹیکس بھی دیں گے نا۔ یہ یہاں پر یہ ہے پرابلم کہ یہ جو دیکھیں آپ کہ گوشت جو ہے وہ کس طرح بڑھ گیا ہے، پھل کس طرح ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، سبزی، یہ سارا میڈیکل دیکھیں آپ کہ میڈیکل جو سٹور پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ من مانی پرائسز بڑھا دیتے ہیں، ہاسپٹلوں میں دوائی نہیں ہے۔ اب مریم صاحبہ نے کافی حد تک کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن یہ من حیث القوم بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو روکیں، ان کا راستہ جو ہے وہ بلاک کریں۔ یہ ساری چیزیں اگر انشاءاللہ ہوں گی، ہمارے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا، جو کہتے ہیں وہ کریں گے، اور میرے خیال میں یہ بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ چونکہ یہ اللہ کے نام پہ، کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، تو ہم اپنا من حیث القوم اپنے آپ کو بہتر کریں، ایک ہوں، آپس کے لڑائی جھگڑے اختلافات بھلا کر ہم اپنے ملک کے لیے تگ و دو کریں، اور سمجھیں کہ ہمارا آخر بھی اس ملک میں ہے، سٹارٹ بھی ہمارا اس ملک میں ہے، سارا کچھ ہمارا اس ملک کے ساتھ ہے۔ ملک خوشحال ہوگا، ہم خوشحال ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم آپس کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ ملک کا سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ چیئرمین انجمن تاجران لاہور نئی میر گروپ پریزیڈنٹ مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن سہیل محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور دیار غیر میں مقیم جو ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان کو ریمنٹس بھیجتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، پاکستان میں ان کی املاک کا تحفظ ہونا چاہیے، اسی سے پاکستان کی خوشحالی ترقی کے راستے کھلیں گے۔ اسی طرح پاکستان کے تاجر صنعت کار کے جائز حقوق بھی ہر صورت پورے ہونے چاہیے اور ان کو تحفظ ملنا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منازل آسانی سے طے کر سکے۔ عبدالحنان چودھری کو اجازت دیجیے، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔